نقصان نہ ہو جائے۔ اور 8ویں محبت کا ذکر کیا ہے، وہ مساکن ترضونہا، وہ گھر جسے تم خوب سجا سجا کر بناتے ہو، اپنے گھروں سے محبت۔ اس سے مراد وہ ذاتی گھر بھی ہے اور اس سے مراد وطن بھی ہے، مسکن جہاں رہتے ہو۔ یہ 8 محبتوں کا ذکر کیا اللہ پاک نے ایک سائٹ پر۔ منع نہیں کیا، ان میں سے کسی محبت کا بھی اللہ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ لیکن اگلی جو 3 آ رہی ہیں وہ بیان کر کے تو اللہ پاک پوچھتا ہے کہ موازنہ کر کے دیکھو، کمپیئر کر کے دیکھو، کون سی محبت اوپر ہے، کون سی نیچے ہے۔ اصل امتحان یہ ہے۔ اگلے 3 کا ذکر کیا، احب الیکم من اللہ، اللہ سے محبت۔ بولیے، اللہ سے محبت، ورسولہ ہی، اس کے رسول سے محبت، وجہاد فی سبیلہ ہی، اس کے دین کی خدمت میں کوشش کرنے سے محبت۔ جہاد کو اسٹرگل لے رہا ہوں، اسٹرگل، محنت، کوشش۔ دین اسلام کو، اللہ کے دین کو، رسول کے دین کو پھیلانے میں، بڑھانے میں محبت۔ یعنی آسان لفظ میں کہہ دوں، اللہ سے، رسول سے اور دین سے 3 چیزیں بن گئی، اللہ سے، رسول سے اور دین سے محبت۔ یہ 3 الگ ہیں، 8 الگ ہیں، 3 الگ ہیں۔ ان 11 محبتوں کا سورہ توبہ میں اکٹھا ایک ہی آیت میں ذکر ہے۔ اب یہ بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ محبتیں تو ہیں، اب 8 کو ایک طرف رکھنا ہے اور 3 کو ایک طرف۔ وزن کرنے کا، ترقی کا زمانہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا کیسے کہتے ہیں وزن کرنا، کوئی بھی نہیں بول رہا ہے۔ بتا دیں وزن کرنے میں کیا، فرینچ میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ بیلنس نہیں ہوتا ہے، تو میرے کو ضرور پوچھنا چاہیے۔ وہ بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو میں نے فیل کیا، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ نہ کسی کی خوشی کے لیے ہے، نہ کسی کی غمی کے لیے، ایک درس ہے۔ اللہ نے یہ 11 محبتوں کا ذکر کر کے فرمایا ان کا وزن کرو۔ ایک طرف رکھو 8 محبتیں اور ایک طرف رکھو 3، اللہ سے، رسول سے اور دین سے۔ باقی 8 ایک طرف، جس میں ماں باپ بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں اور خاندان بھی ہے، جو مال جاب سے کماتے ہیں وہ بھی ہے، جو تجارت ہے وہ بھی ہے، جو گھر ہے وہ بھی ہے۔ ان سب کو ایک طرف رکھو، اب موازنہ کر کے دیکھو، سوچو، بیٹھو، تنہائی میں ذہن دوڑا کر دیکھو کہ ان 3 محبتوں سے وہ 8 محبتیں زیادہ تو نہیں؟ کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے کہ ہم فیل کریں، غور کریں کہ کیا وہ 8 محبتیں اللہ، رسول اور دین کی محبت سے زیادہ ہیں؟ احبا کا لفظ استعمال کریں، منع نہیں ہے، اور یہ ذہن میں منع، ان میں سے ایک محبت بھی منع نہیں ہے، بلکہ حکم ہے اللہ۔ اس پر میں حدیث عرض کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میں اگر بیٹوں سے پوچھوں کہ آپ دنیا میں کس سے محبت کرتے تھے تو ماں تو آئے گی، تو حضور کے فرمان کے مطابق کیا ہوگا؟ جو اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں۔
یہ ایسا اصول ہے کہ جس سے محبت ہوگی وہ دنیا میں ہوگی، آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، پھر سارے اکٹھے ہوں گے، پھر ساری فیملی اکٹھی ہوگی۔ اللہ سب کو اکٹھا کرے، اس سارے خاندان کو بھی، اور آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا فرمائے۔ مگر کیسے؟ چونکہ اس کا حل آگے بتایا ہے۔ اگر یہ 8 محبتیں زیادہ ہو جائیں اور 3 محبتیں کم ہو جائیں، اللہ کی محبت کم ہو جائے، رسول کی محبت کم ہو جائے اور دین سے محبت کم ہو جائے، تو پھر آگے فرمایا فتربصوا، پھر کسی کا انتظار کریں۔ کس بات کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کا عذاب اترے گا۔ بولیے، اللہ کا عذاب اترے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اس قوم کا شمار نیک لوگوں میں نہیں ہوگا، فاسقین میں ہوگا۔ اور اگر یہ 3 محبتیں اوپر چلی جائیں اور باقی محبتیں ان کے اندر ہو جائیں، اور یہ باقی محبتیں ان کے اندر ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے رحمتوں کا نزول ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، حج کا ثواب کیا ہے؟ افتخار صاحب، مختار صاحب، اسرار صاحب، آدھا حج رخصت ہو گیا اور ابھی یہ حج موجود ہے۔ جس کا باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، وہ آج اسے حج کر لو، اور ایسا حج جس کے قبول ہونے میں شک نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو پیار اور محبت سے تکنا حج کا ثواب ملتا ہے، تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی بار بار دیکھے، صحابی نے کیا پوچھا، اگر کوئی بار بار دیکھے تو کیا اسے بار بار دیکھنے کا یہ ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں، جتنی 1000 بار بھی دیکھے اتنی بار اسے ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ حضور نے فرمایا، کیا تم اللہ کی رحمت کو تھوڑا کرنا چاہتے ہو؟ کیا اللہ کی رحمت اتنی تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ دیکھنے سے وہ اجر دے کر باقی روک دے گا؟ نہ، جتنی دفعہ دیکھو، صبح دیکھو، شام دیکھو، رات دیکھو، دن دیکھو، چلتے دیکھو، بیٹھتے دیکھو، یہ غرض نہیں ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں تمہارے ماں باپ ہیں، ان کو دیکھنے سے کون سا حج کا ثواب ملتا ہے؟ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر میں کیا کہہ رہا ہوں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 1000 بار دیکھے، اللہ کی رحمت کو اس میں کوئی کمی نہیں آتی کہ بھی نہیں 1 دفعہ دے دیا تو اب نہیں دوں گا۔ یہ کوئی ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، تھوڑے ہی 1 دفعہ لے لیا بس کر، وہ تو چاہتا ہے میرے محبوب کا امتی لیتا رہے، بس اپنے ماں باپ کے چہرے کو تکتا رہے۔ بولیے، یہ جو خوشخبری ہے، کیا ہر کسی کو ماں باپ کے چہرے کا دیکھنے سے یہ ثواب ملے گا؟ نہیں۔ محبت سے ہر کوئی دیکھتا ہے، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ صرف اسے ملے گا جو خدا کو بھی مانتا ہے اور مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ شرط یہ ہے کہ جو ایماندار ہو، رب کو بھی مانتا ہو، مصطفیٰ کو بھی، کیونکہ یہ کون فرما رہا ہے کہ بار بار دیکھنے سے ثواب ملتا ہے؟ مصطفیٰ فرما رہا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کے قول پر یقین رکھے گا تو پھر اسے یہ ثواب ملے گا، اور جو مصطفیٰ کو ہی نہیں مانتا اسے یہ ثواب نہیں ملے گا، چونکہ وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اس کے لیے
نہیں ہے، یہ ہر مومن کے لیے. اور اس میں بھی شرط نہیں ہے کہ کوئی کیسا ہو، والدین کیسے ہو یا اولاد کیسی ہو، کوئی شرط نہیں ہے، بس رشتہ ماں باپ والا ہو. میرے آقا نے فرمایا اگر ماں باپ کسی برائی کی جگہ پر جانے کو کہیں تو نہ مانو، قرآن میں بھی ذکر ہے. اور اگر کسی اچھائی کی طرف جو حکم دیں دوسری بات نہیں، وہ مانو. اچھا آگے فرمایا اگر وہ اپنی مرضی سے کسی بری جگہ پر چلے گئے، آپ چھوڑنے نہیں گئے، کوئی اور لے گیا انہیں، اور وہاں سے فون کریں، اشارہ سمجھ رہے ہیں نا، کسی غلط جگہ پر چلے گئے، ایسے بھی ہیں ماں باپ، غلط جگہ پر چلے گئے، وہاں سے رابطہ کر کے فون کریں مجھے لے جاؤ، تو میرے آقا نے فرمایا انہیں اس بری جگہ سے جا کر لے آؤ. یہ نہ کہو گے گیا کیوں تھا اس جگہ پر، نہ، میرے آقا نے فرمایا وہ جیسا بھی ہے اب وہ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے کہہ رہے تو اسے لے آؤ. اب میں سب کی بات تو نہیں کر سکتا نا، ابناؤکم و اخوانکم، بس 11 محبتوں کا ذکر کر کے اب صرف ایک پر ہی بات کر رہا ہوں، آباؤکم، باپ دادا. اور اس میں ساتھ یاد دیں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر والد دنیا سے چلا جائے یا والدہ دنیا سے چلی جائے، یہ بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو ماں کی سہیلیاں تھیں، بولے ماں کی سہیلیاں تھیں، یہ جو خالہ یہ تو بالکل ماں کے درجے میں آ جاتی ہے نا، وہ سہیلیاں جو آس پاس گاؤں میں علاقے میں جن کے ساتھ ماں بیٹھتی اٹھتی تھی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرنا ہے جیسے ماں کے ساتھ کیا کرتا. اور والد کے جو دوست ہیں، اب یہ چیزیں بھول گئی ہیں لوگ، جن کے ساتھ والد بیٹھتا اٹھتا تھا، کچھے کام کرتے تھے، آتے جاتے تھے، سفر اکٹھا کرتے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس والد کے جانے کے بعد جو اس کے دوست یار کمپنی اکٹھے بیٹھتے اٹھتے تھے، ان کی عزت اور احترام بھی اسی طرح کی جائے جس طرح سکے باپ کی جاتی. کیا آج کے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ کیا کہیں بڑے بھائی کو والد کی جگہ سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہم معاشرے میں ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرتے ہیں؟ یہ دعوت فکر ہے. پھر آگے جو خونی رشتے جاتے ہیں، ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے، وہ پوری لڑی جاتی ہے، آگے بھی جاتی ہے، پیچھے دادے پردادے سارا آتا ہے، اور آگے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ سب آتے ہیں. یہ پورا لڑی بنتی ہے. یہ سب کو کہتے ہیں آباؤکم، اپنے باپ دادا سے محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. میرے آقا نے فرمایا والدہ کا الگ سے خاصا ذکر ہے بڑی تفصیل سے، اگر قرآن مجید میں اتنا میں عرض کر دوں، کب ادب اور احترام کرنا ہے، زیادہ خیال رکھنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے. بولیے کب؟ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اس زندگی تک پہنچ جائیں جس طرح آپ بچپن میں تھے. اپنا بچپن کسی کو یاد نہیں ہے نا، اسے اگر یاد ہونا تو پھر اس کو نپیاں کون لگاتا تھا، اس کی صفائی کون کرتا تھا، اسے دودھ کون پلاتا تھا، اسے سلاتا کون تھا، اس کے لیے کچھ جاگتا کون تھا، اس کی بیماری پر پریشان کون کون ہوتا تھا. بالکل اپنا بچپن سامنے رکھیں. جب ماں باپ اس عمر پر پہنچ جائیں تو پھر ان کے لیے خدمت ایسی کریں، فلا تقل لہما اف، ایک اف کا لفظ بھی استعمال نہ کریں. ویسے مشکل کام ہے،
نصیب والے اس وقت دیتے ہیں، چونکہ جوانی میں جب باپ کما رہا ہو پھر تو ہر کوئی خیال رکھتا ہے. جب کھا نہ سکے، باتھ روم جا نہ سکے، اپنا لباس سنبھال نہ سکے، کوئی اپنا روڈ چلا نہ سکے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اولاد کیا کرتی. اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے تو ہر کوئی کر لیتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ان دونوں کو، ماں اور باپ کو کہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے. اس ڈانٹنے کو اگر میں آسان لفظوں میں کہوں نا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے امی آپ کو کیا پتہ ہے، یہ نیا زمانہ ہے، حالات زمانے کی ہو رہے ہیں، آپ پچھلے زمانے کے ہیں، آپ پرانی صدیوں کے ہیں، آج کل کے حالات کو آپ کی خبر، بولے نا نوجوان، آپ کو حالات کی خبر نہیں ہے. اس چننے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ اف کے معنی میں آتا ہے، یہ ڈانٹنے کے معنی میں آتا ہے. وہ جس زمانے سے بھی ہوں، جس جگہ سے بھی ہوں، اور بعض دفعہ چونکہ میں ماں باپ کا ذکر چل رہا ہے، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں گھر بنا کر دے دیا، ملازم دے دیا، کھانے پینے کا دے دیا، ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگا دی، نرس رکھ دی، ہر سہولت دے دی، ہم سمجھتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں، یہ ہوا ہی نہیں. اور بنانوں کے پھر کیا ہے، بتا دیتا ہوں کیا ہے. ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے تو ان کے پاس ٹائم نکال کر بیٹھے، ان سے پرانی کہانیاں سنیں. سب کیا کریں، ان سے پچھلے ان کے حالات، ان کی جوانی کے حالات، آپ کیسے گزرے ہیں، سفر کیسا گزرا ہے، کیسے بچپن میں کھیلتے تھے، کس طرح یہاں تک آئے، کیا کیا کام کرتے رہے. آپ 10 منٹ بھی یہ ٹائم دے دیں گے، اللہ کی عزت قسم وہ نرسوں کے حساب سے یہ سب سے زیادہ بہتر حق ادا ہوگا. اسے سکون آئے گا، اس ماں کو بھی سکون آئے گا، اس باپ کو بھی سکون آئے گا. مجھے لگتا ہے میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں یا کوئی آپ میں دیکھیں، میری اپنی فیلنگ ہے، یہ نصیب کی بات ہے جن کے ہیں، اور اگر جانے کے بعد بھی بھول گئے تو پھر آخرت میں بھی بدبختی ہے. اس کو نہیں بولنا ہے. میں یہاں تک بھی کہہ دیتا ہوں، اگر ماں باپ کی ضرورت ہے نا تو تفصیل سے حدیث پاک میں ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میں اسلام کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی حضور دونوں زندہ ہیں، بڑھاپے میں ہیں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، وہ جہاد کرنے سے بہتر ہے. بڑا جہاد پر جا رہا ہے. تو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ بھئی ماں باپ ہے تو کیا ہے کہ میں تو کام کر رہا ہوں، مزدوری کرنی پڑتی ہے، کیا کہتے ہیں پیچھے پیٹ پالنا پڑتا ہے، کائے کسمانو پیٹ، جہنم کی آگ بڑھ رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کر کے. جتنا ممکن ہو سکے ماں باپ کی خدمت میں اپنا وقت نکالیں. اور وہ میں نے کہہ دیا نا کہ جو کہانی سنائیں، ان سے پچھلی باتیں سنیں، وہ داستانیں سنیں، وہ حکایات سنیں. آپ جدید کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی کی کہانیاں نہ سنائیں انہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. ابو جی تسی پرانیوں گلاں کر رہے ہو. نہیں، آپ کو خبر نہیں ہے آپ کی اس گفتگو سے جو سکون ملتا ہے نا ماں اور باپ کو، وہ شاید آپ کے کسی کوٹھی، کسی محل، کسی بنگلے، کسی گاڑی، اس سے اسے سکون نہیں ملے گا جتنا بیٹھ کر سکنا. امپوسیبل، یہ ہو نہیں سکتا. میں تو اپنی آخرت کے لیے بیٹھتا ہوں یہاں پر. یہاں میرا بیٹھنا اس لیے جو کہتا ہوں جملہ میری آخرت سمجھ جائے، میں دین کی بات کرنے بیٹھا. یہ میں ٹھکراتا نہیں ہے، یہ ہمارے مالیات والے میری زندگی میں
نہیں ہمارا مذاق نہیں ہے، میں نوکر ہوں۔ وہ حسین صاحب کو کہنا یہ لنگر میں ڈال دیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے، کچھ نہ کچھ سوچ بدل جائے، کچھ حالات بدل جائیں، جب یہ نعمتیں گزر جائیں گی تو پھر افسوس کریں گے۔ اور پھر بھی وہ خوش قسمت ہے جو جانے کے بعد افسوس کرتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں شکر کرتے ہیں جان چھوٹی ہے۔ میں نے ایسی نسلیں بھی دیکھی ہیں، وہ شکر کرتے ہیں جان چھوٹی ہے، چونکہ سب پراپرٹی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ایسے بھی ہیں، اللہ ایسی بدبختی سے بچائے۔ اب جس کے چلے گئے ہیں تو اللہ پاک نے اس کا بھی علاج بتایا ہے۔ اگر خدمت نہیں ہو سکی اس کا علاج بتایا، وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، میرے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اس کی ہر نماز میں یہ ربی جل نہیں رکھی ہے اللہ پاک، بولی ہر نماز میں یہ ربی جل کا حصہ ہے۔ وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اپنے لیے معافی مانگے، اپنے والدین کے لیے معافی مانگے اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ نماز میں معافی مانگتے ہیں، باہر آ کر معاف نہیں کرتے۔ کیسا رب کے ساتھ بھی دھوکھلا پن ہے۔ ہر نماز میں، نماز تو پڑھتے ہی ہے نا، ہر نماز میں جس نے صرف یہی بھی پڑھی ہے نا، تب بھی یہ دعا ضرور پڑھتا ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ ہی پڑھے تو نماز میں ضرور معافی مانگتا ہے، تو باہر نکل کر لیا کرے۔ قرآن مجید میں فرمایا کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مولا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹے چھوٹے لقمے دے کر دودھ پلا کر پالا ہے، اسی طرح باری تعالیٰ تو ان پر بھی آخرت میں رحم فرما۔ یہ دعا ہے کما ربیانی صغیرا، جب میرے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی۔ آخری کلمات میں کہنا چاہوں گا، ہما ایک روایت بہت زیادہ سنی جاتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ زیادہ یہ سنتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کس نے زیادہ پھیلا دی ہے۔ یہ صرف یہی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث اور بھی ہے۔ اس حدیث میں ماں کا بھی ذکر ہے اور باپ کا بھی ذکر ہے۔ جنت ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے۔ بولے ایک نئی حدیث پہلے سنی ہے، تھوڑی سنی ہوگی، جنت ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ حدیث بھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، وہ بھی ہے، اور جنت ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہیں بھی فرق نہیں کرنا، اولاد کے لیے کہیں بھی فرق نہیں کرنا۔ جملہ آ گیا ہے تربیت والا، اگر کہیں ماں باپ میں تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے، کسی وجہ سے ہو جاتی ہے گھر میں، اولاد کیا کرے؟ کو پتا ہے نا، یا باپ کا ساتھ دیتے ہیں یا بولیں ماں کا کوئی تجربات سے گزرے ہوں گے شاید، ایک سائڈ پر ہوتے ہیں سارا بچوں کو اپنی طرف لے گیا اور ماں ساری لے گئی، اس اولاد نے ظلم کیا ہے۔ میں کیا میرے آقا فرماتے ہیں اگر ماں باپ کے درمیان کوئی بات بن جائے، وہ بالکل نیوٹرل، نہ باپ کے ساتھ نہ ماں کے ساتھ، تو کیا کریں؟ وہ دونوں کے قدم پکڑ لیں۔ کیا کریں؟ دونوں کو راضی کرنے کے لیے قدم پکڑ لیں۔ یقین جانے جب اولاد باپ کا بھی قدم پکڑ لے اور ماں کو بھی، اللہ کی عزت کے سب دونوں رونا شروع ہو جائے، دونوں رو کر کہیں گے بیٹے کوئی بات نہیں، ہماری ناراضگی ختم۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ گھر بس جائے، لیکن جو یہ ایک سائڈ پر ہو گئے، ایک کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اولاد کو دونوں کو ملانا چاہیے۔ النظر علی وجوہہما عبادت،
دونوں کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. وہ حج کا ثواب میں نے بتا دیا ہے. بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے عرض کرنی تھی. ماں باپ جو چاہتے ہیں نا وہاں اکٹھے ہو تو وہ محبت کا تصدیق بھی ہے، لیکن اکٹھے وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اچھا کام کیا ہو. ورنہ وہاں ماں بھی بھاگے گی، بیوی بھی بھاگے گی، اولاد بھی بھاگے گی، دوست بھی بھاگیں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر رہتے ہوئے، اپنی بندگی پر رہتے ہوئے اپنے ماں باپ سے وہ محبت عطا فرمائے جس کی بنیاد پر میدان محشر میں اکٹھے ہو سکیں. اور وہ آپ کے پاس ابھی موقع ہے. جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کا موقع ختم. آپ کے پاس موقع ہے، اپنے آپ کو بھی سنواریں اور ماں باپ کے لیے بھی اصالِ ثواب کریں. ان کے لیے بھی بھیجیں اور اپنے لیے بھی تیاری کریں. میرا قرآن کہتا ہے یہ اولاد جب اس راہ پر چلتی ہے تو اللہ آخرت میں ان دونوں کو اکٹھا فرما دیتا. تو جس طرح ماں باپ اکٹھے ہوتے ہیں، اولادیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس طرح دوست بھی اکٹھے ہوں گے. جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے وہ وہاں بھی اکٹھے ہوں گے. کوشش کی جائے کہ سارے جنت کے میدان میں اکٹھے ہوں، کسی اور جگہ پر نہیں. اور ایک کہیں جا رہا ہو ایک کہیں جا رہا ہو ایسا بھی نہ ہو. دوست وہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آخرت سنورے، اور جس کی وجہ سے آخرت تباہ ہو جائے وہ دوست نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے. اس کی دوستی کسی کام کی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں. حسین صاحب کدھر گئے؟ بہت شکریہ. تو کسی پروگرام میں، کسی ختم شریف میں، کسی جنازے پر، کسی بھی دینی خدمت پر میرے لیے کوئی نذرانہ نہیں. میں مزدوری لیتا ہوں، مفت میں کام کرتا ہے. میں مزدوری لیتا ہوں کہ اللہ رسول کی بارگاہ سے مل جائے، یا منہاج القرآن جو اس عظیم امت مصطفیٰ کی خدمت کر رہا ہے وہاں نوکری کر رہا ہوں، وہاں سے دانہ پانی مل جاتا ہے، اس کا اسی پر کافی ہے، اسی پر روزگار چلتا رہے. کوئی برکت ہے اللہ رسول کی نوکری میں. میں صرف دعوت دیتا رہتا ہوں اس مشن کے لیے، اس مرکز کے لیے. منہاج القرآن کی سوچ یہی ہے کہ بندے کی آخرت بدل جائے. وہ جس جماعت سے ہو، جس عقیدے سے ہو، جس مسلک سے ہو، جس نظریے سے ہو، جس خیال سے ہو، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی آخرت بدل جائے. اس سے مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، رب بھی خوش ہوتا ہے. منہاج القرآن کی دعوت محبت کی ہے، پیار کی ہے. تدفین کمیٹی کی ممبرشپ کے لیے دعوت ہے. منہاج القرآن کی مجھے آج پتہ چلا کہ 92 میں یا 94 میں جب حضور شیخ الاسلام فراس میں تشریف لائے تھے تو ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والے میں آپ بھی شامل تھے، جو اپنی گاڑی میں لائے تھے. یہ مرکز آپ کا بنا ہے، آپ نے اس وقت سے بنیادیں رکھی ہیں، ساتھ دیا. یہ مرکز، یہ سینٹر، اس طرف کا اس طرف کا بھی ہم تو مسافر ہیں. آپ ہیں، آپ کی نسلیں ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، جن کا ایمان محفوظ کرنے کے لیے، جنہیں یہ تربیت کرنے کے لیے یہ مرکز بن رہے ہیں. یہ کسی خاص فرد، خاص شخص، خاص عقیدے، خاص مسلک کا نہیں ہے، کوئی خاص پارٹی کا نہیں ہے. یہ اولاً پاکستانی اور حضور کی ساری امت کا